بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا چیپٹر چل رہا ہے عقیدوں کا بیان فرام تسہیل بہشتی زیور، اور اس پہلے چیپٹر میں ہم ایک سیشن لے چکے ہیں اور وہ اس میں ہم فرشتوں اور جنات سے متعلق تک ذکر کر چکے ہیں، اور آج ہمارا دوسرا سیشن ہے جس میں ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے، جس میں پہلا ہے ولی، ولایت اور کرامت سے متعلق عقائد، بدعات سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، ایمان سے متعلق، ایمان کے منافی بعض غلط نظریات، کافر کہنے یا لعنت کرنے سے متعلق، قبر کے حالات سے متعلق۔ آج ہم ان چیزوں پر ڈسکشن کریں گے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ولی، ولایت اور کرامت سے متعلق کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے: مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے تک پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں اسے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، گناہ کے کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی چال ہے، اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اولیاء کرام کو بعض راز کی باتیں خواب یا بیداری میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسے کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو قبول ہے، یعنی ان کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، بلکہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو قبول نہیں۔ اور بدعات سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اور نہ ہی صحابہ و تابعین کے دور میں اس کا وجود ہو، درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمانی کتابوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ پہلا، تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ دوسرا، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ تیسرا، انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ چوتھا، قرآن مجید، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو، اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو اسی طرح سے دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان سب سے محبت اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھیں، ان کی کوئی برائی نہ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 صحابی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب بنے اور دین کا انتظام سنبھالا، اس لیے آپ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔
صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی رتبے میں ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اہل بیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ایمان سے متعلق ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کے منافی بعض غلط نظریات: قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق مطلب گڑھنا بددینی ہے۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی سے اور اولیاء کرام کو کشف و الہام سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں، مگر اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب وہ علم ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ کافر کہنے یا لعنت کرنے سے متعلق کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ قبر کے حالات سے متعلق جب آدمی مر جاتا ہے، اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا کر یا دریافت کیا جاتا ہے یا حالات بتا کر، دونوں قول ہیں۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ خود بخود آدمی کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جائے گا۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کا چین و سکون ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور وہ مزے سے سویا رہتا ہے، اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر قیامت تک بڑی سختی اور عذاب ہوتا رہتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے نہیں گزارتے، یہ سب باتیں مردہ پر گزرتی ہیں مگر ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس سے بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر حسرت بڑھا دی جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں اگلے سیشن میں، اور یہ سیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں 3 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ ان سوالوں کے جواب کمنٹ میں آپ دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال، ولی کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل کی گئی تھی؟ تیسرا سوال، مردے کے پاس کون سے 2 فرشتے سوالات کے لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم۔